السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبین۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج جمعہ المبارک ہے اور آپ سب نے جمعہ کا خوب اہتمام کیا ہوگا، اور آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کیے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے کیے گئے سجدوں کو قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سوات میں ایک واقعہ ہوا۔ سوات کی وادی مدین ہے۔ مدین بہت خوبصورت وادی ہے، دیکھنے کے قابل ہے۔ وہاں کے جو مناظر ہیں قدرتی بہت شاندار ہیں، لیکن وہاں پر ایک اندھوناک واقعہ ہوا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس حقیقت کو جاننے سے پہلے ہی وہاں پر ایک اور واقعہ ہو گیا۔ تو اس کی اب جو حقیقت ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ سیالکوٹ کا کوئی نوجوان اس علاقے میں رہتا تھا، تو اس کے اوپر ایک مبینہ الزام لگا کہ اس نے قرآن پاک کے اوراق کو شہید کیا ہے۔ بھی واللہ علم بالصواب، اس کی تحقیقات کے لیے اس کو گرفتار کیا گیا۔ تو اس کو ابھی اس کے اوپر پرچہ ہونا تھا، اس کو گرفتاری ڈالنی تھی، اور اس کو مجسٹریٹ کے سامنے یا جج کے سامنے پیش کرنا تھا۔ لیکن پی ٹی آئی کے جو خارجی ہیں، جو خوارج ہیں، جو فتنہ پرور ہیں اور جو فتنہ دجالی ہیں، انہوں نے اس معاملے کو فتنے کی طرف دھکیل دیا، اور لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ آیا۔ انہوں نے تھانے سے اس بندے کو نکالا اور تھانے کو آگ لگا دی، اور اس بندے کو سڑک پر ڈال کر اس کو مار مار کر ادھر روڈ پر ہی اس کو قتل کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو پی ٹی آئی کے جو خوارج تھے، انہوں نے پنجاب کے اس نوجوان کو عبرتناک موت دی ہے۔ وہ خود ہی پولیس بن گئے، خود ہی جج بن گئے، خود ہی قانون بن گئے، لیکن ان کا یہ جو مقصد ہے صوبائیت میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کروانا، ایک دوسرے سے نفرت پیدا کروانا، ان کا یہ مقصد کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس تمام سوچ کے پیچھے پی ٹی آئی کا دماغ ہے۔ آپ سوچیں گے ایسی بات کیوں ہے؟ کیونکہ پہلے نارملی لوگوں نے اس لڑکے کو مارا پیٹا اور پھر اس کو تھانے کے حوالے کر دیا۔ معاملہ پولیس کے ہاتھ میں چلا گیا، قانون کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس کی تفتیش ہونی تھی اور اس کو جج کے سامنے پیش ہونا تھا۔ اگر وہ جھوٹا ہوتا، وہ اس کے فعل کا مرتکب ہوتا، تو اس کو سزا ہونی تھی۔ پاکستانی عدالتیں ہیں، ان پر بھروسہ کرنا پڑے گا جو بھی ملک میں ہے۔ لیکن ان خوارج نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو دنگے اور فساد میں ہوتا ہے، اور وہ فسادی ٹولہ اور یہ دجالی فتنہ اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور بہت سارے گھنٹوں کے بعد جب انہیں اس بات کا پتہ چلا، تو انہوں نے اس واقعہ کو یہی رنگ دینے کی کوشش کی جیسا کہ بلوچستان میں ہوتا ہے، کہ بلوچستان میں بس کو روکتے ہیں، پھر اس میں سب کے آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں۔ جو پنجاب کے آئی ڈی کارڈز ہوتے ہیں ان لوگوں کو بس سے اتارتے ہیں، ان کو گولیاں مار دیتے ہیں۔ ان کی نفرت کا، فراریوں کی نفرت کا یہ انداز ہے، اور یہی انداز سوات میں اپنایا گیا۔ حالانکہ سوات کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اس سوچ کے مالک نہیں ہیں۔ میرا بہت تعلق ہے سوات کے ساتھ، سوات کے مقامی لوگوں سے اچھے تعلقات ہیں۔ ہمارے وہاں پر دوست تھے جناب شیر علی خان مرحوم، تو منگورا میں چائنا مارکیٹ میں ان کی شاپ تھی، فیصل آباد بیڈ شیٹ کے نام سے۔ وہ دل کے عارضہ میں مبتلا تھے، وہ چند سال پہلے جاں بحق ہو چکے، لیکن پھر بھی ان کے اہل و عیال وہاں پر ہیں، ان کے ماموں وہاں پر ہیں،
اور دوسرے ان کے رشتہ دار وہاں پر ہیں، تو وہاں پہ سال میں ایک بار تو وہاں پر جانا ہوتا ہے۔ بہت شاندار قسم کے لوگ ہیں، بہت مہمان نواز ہیں، اور وہ لوگ پنجاب سے اور وفاق سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن کیا کریں، یہ جو فتنہ آیا ہے دجالی اور فسادی، اس فتنے نے آ کر وہاں کے لوگوں کا بھی مزاج جو ہے وہ تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور ان کو پرستان دکھا کر تو ان کو قبرستان دکھایا جا رہا ہے۔ بہت خوفناک واقعہ ہوا ہے، لیکن اہل پنجاب بادی نظر میں اس طرح اس کو نہیں دیکھتے جو ان کی سوچ تھی خوارج کی۔ یہ وہی خوارج ہیں جنہوں نے مدینے کے امن کو تباہ برباد کیا۔ عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہیں یہ لوگ۔ وہ بھی جھوٹا تھا، منافق تھا، مسلمان ہونے کا دعوے دار تھا، اور اس نے اسلام میں ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد رکھی جس کو شیعہ گروہ کہلایا جاتا ہے۔ وہ کہلاتا تھا محبان علی، لیکن ان کا محبان علی سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ان کے جو کام تھے وہ حب علی کے درپردہ وہ فتنے تھے۔ اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پوری پاور، پورا اختیار مل گیا، تو پھر انہوں نے عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھیوں کو آگ جلا کر، بہت بڑی آگ جلا کر، پھر ان کو اس آگ میں پھینکا اور ان کا کلا کما کیا۔ یہ وہی خوارج ہیں جنہوں نے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین جو پہرے داری کر رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی، تو یہ خوارج کا گروہ جو تھا وہ دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان کے گھر میں گیا، انہیں شہید کیا، اور 40 دن تک ان کی لاش بھی جو تھی اس کو بھی نہیں اٹھانے دیا۔ یہ وہی فتنہ ہے، یہ وہی فسادی ہیں، یہ دجالی ہیں۔ ان کی باتوں پر مت جاؤ، ان کے منہ پر کچھ اور ہے اور درپردہ ان کی نیتیں بہت کھوٹ سے بھری ہوئی ہیں، کیونکہ ان کا استاد اعظم عمران خان ہے، اور اس کا استاد اعظم جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ وہ ایسی طاقتیں ہیں، وہ ایسی خفیہ طاقتیں ہیں جن کا یہ کٹھ پتلی ہے عمران خان۔ وہ پوری ڈرائنگ وہ بناتے ہیں، پورا پلان وہ بناتے ہیں، ان کو بس پلان دیا جاتا ہے جس پر یہ عمل کرتے ہیں۔ اور جب امین اللہ گنڈا پور تھوڑا وفاق کی بات کرتا ہے تو مرزا شہزاد اکبر لندن میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ جناب امین اللہ گنڈا پور ISI کے سیکٹر انچارج کا چہیتا ہے، اور وہ اندر سے آرمی سے ملا ہوا ہے۔ اس کو پریشرائز کرتے ہیں تو پھر وہ بیچارہ اپنے بندے لے کر تو وابڈا کی وہ تنصیبات پر آ جاتا ہے، جی سوچ میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے، میں نے بٹن آن آف کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں وفاق کو تباہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں پنجاب پہ قبضہ کر لوں گا، میں اڈیالہ جیل پہ قبضہ کر لوں گا۔ اس کو بیچارے کو مجبوراً یہ ڈائیلاگ بولنے پڑتے ہیں، اور یہ لوگ پھر واہ واہ کرتے ہیں۔ یہ پوری جو سٹوری لکھی جاتی ہے دنگے اور فساد کی، جو پورا پلان لکھا جاتا ہے، یہ نظر نہ آنے والی قوتیں ہیں، اور بہت وہ مضبوط ہیں۔ وہ کیسے فنڈنگ کرتی ہیں ان کو، یہ خفیہ راز ہیں جن تک پہنچنا ابھی بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اور جس دن یہ پورے کے پورے ایکسپوز ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی حضرت علی کی برکت کے صدقے کو ایسا موسیٰ آئے گا جو ان تمام عبداللہ بن سبا کی اولادوں کو اٹھا کر آگ میں پھینکے گا۔ مملکت میں فساد پھیلانے والوں کو
اسلام میں فساد پھیلانے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے۔ سورہ مائدہ میں، سورۃ المائدہ میں ہے کہ جب ایسے گروہ ملک میں آئیں اور وہ فتنہ اور فساد پھیلائیں تو ان کو کچل دینا چاہیے۔ تو جناب سید اعظم منیر صاحب، ابھی ابتدا ہے، ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ کہتے ہیں ڈلے بیروں کی کوئی بات نہیں، دھو لیں گے اٹھا لیں گے، لیکن ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ لیکن جس سپیڈ کے ساتھ یہ لوگ چل رہے ہیں، جناب سید اعظم منیر صاحب، آپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ججوں کے لیے جو غدار ابن غدار ہیں، جو پیسے کو سجدہ کرنے والے جج ہیں، ان کے لیے کوئی اچھی دوا تیار کریں، ان کے لیے کچھ ایسی قانون سازی کروائیں کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھے جائیں۔ مصر کے صدر حسنی مبارک تھے، وہ ایک جج کو جو مملکت کے خلاف فیصلے کرتا تھا، اس کی سیلری جو تھی وہ 3000 ان کی کرنسی گنیاں ہیں، 3000 گنیاں ہوتی تھی، اور جو جج ملک میں امن و سلامتی کے لیے فیصلے کرتے تھے، ان کی جو تنخواہ تھی وہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ گنیاں تک ہوتی تھی۔ ان کا بھی کچھ ایسا علاج ہونا چاہیے، لیکن کیا کریں، ان کو سرکاری تنخواہوں سے کچھ مطلب نہیں ہے۔ ان کے پیچھے جو سلیپنگ سیل ہیں، وہ ان کی بیٹیوں کو، ان کی بیویوں کو ڈالروں کی شکل میں فنڈنگ کرتے ہیں، اور ان کو ڈائمنڈز کے سیٹ دیے جاتے ہیں۔ تو وہ ڈائمنڈ کے سیٹ جو ہیں وہ بولتے ہیں، جج کے فیصلے نہیں بولتے۔ جو ڈالروں کی جناب جی جو لپیٹ کر جو رقمیں دی جاتی ہیں، وہ ڈالروں کی رقمیں بولتی ہیں فیصلوں میں، وہ ججوں کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے۔ اس کے یہ جو دشمن ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے، ان کی نسلوں کا خاتمہ کر دے، اور یہ فتنہ جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ میری باتیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن غور طلب ہیں، غور ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔